السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور حسین ہے اور میں صوبہ خیبر پختونخوا ضلع صوابی سے تعلق رکھتا ہوں۔ کرنٹلی میں جامعہ دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک میں پڑھتا ہوں اور اسی سال الحمدللہ میں درس نظامی سے فارغ التحصیل ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج سے تقریباً کوئی 4-5 مہینے قبل جب مجھے پتہ چلا کہ لاہور سے ایک شخص جس کا نام محمد قاسم بن عبد الکریم ہے وہ امام مہدی ہے اور ان کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو یہ سننے میں عجیب سا لگا اور میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام مہدی کا ظہور، اور وہ بھی لاہور سے۔ یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ امام مہدی کا ظہور مکہ میں ہوگا اور وہ عرب ممالک سے ان کا ظہور ہو سکتا ہے، نہ کہ عجم سے۔ تو اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ میرے ساتھ کس طرح ہوا۔ اصل میں میرا ایک چینل تھا اس سے پہلے جس کو میں مینیج کر رہا تھا اس وقت، تقریباً آج سے 4-5 مہینے پہلے۔ اس چینل پر میں نے ایک ویڈیو امام مہدی سے متعلق اپلوڈ کی۔ اس ویڈیو میں نے پوری تفصیل سے بتائی تھی اور سمجھائی تھی چیزیں کہ امام مہدی کون ہے اور کس طرح ان کا ظہور ہوگا، تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی تھی اس ویڈیو کے اندر۔ تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کسی نے یہ کمنٹس کیا تھا، اللہ ان کی بھلائی کرے، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ جب میں نے وہ کمنٹس دیکھے تو کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی امام مہدی ہے اور محمد قاسم ڈریمز۔ تو جب میں نے کمنٹس دیکھا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ امام مہدی محمد قاسم، اور یہ بھی لکھا تھا کہ ان کا ظہور لاہور سے ہو چکا ہے۔ تو خیر اسی وقت میں نے وہ میسیج وہ کمنٹس اگنور کیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک فتنہ ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر 1 مہینہ 2 مہینے بعد جب میں نے سوچا کہ یار اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جا کے یوٹیوب پر سرچ کرے کہ یہ ہے کون شخص اور کیسا آدمی ہے۔ تو میں نے جا کے یوٹیوب پر یہ سرچ کیا محمد قاسم ڈریمز، تو میرے سامنے جب پہلی ویڈیو آئی تو وہ دا فائنل جنریشن کے نام سے ایک چینل تھا۔ اسی چینل میں ایک بھائی اس کی وضاحت کر رہا تھا محمد قاسم بن عبد الکریم کی، کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہے کون۔ تو جب میں نے پہلی دفعہ اس ویڈیو پر کلک کیا تو وہ آدمی سمجھا رہا تھا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ان کا ظہور لاہور سے ہو چکا ہے اور وہ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں اور بہت عرصے سے یہ خواب وہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتائی کہ انہوں نے محمد قاسم نے خود سے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ہی امام مہدی ہے، لیکن لوگ اس کو امام مہدی کہتے ہیں، اور جو احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ہمیں بتلائی ہے تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی شخص یعنی محمد قاسم بن عبد الکریم ہی امام مہدی ہے۔ تو جب میں نے پہلی دفعہ اس ویڈیو پر کلک کیا اور یہ باتیں سنی تو میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ شاید فتنہ ہے، لہٰذا میں نے فوراً وہ ویڈیو بند کر دی۔ تو اس کے بعد جب میں کبھی بھی یوٹیوب پر جاتا تو کوئی نہ کوئی ویڈیو محمد قاسم سے متعلق میرے سامنے آ جاتی، لیکن تقریباً 1 مہینے تک میں اس میسیج کو یعنی محمد قاسم کی ویڈیو کو اگنور کرتا رہا کہ شاید یہ ایک فتنہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن محمد قاسم کی مستقل مزاجی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے، جس کی وجہ سے میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تب سے میں نے اس کے اوپر تحقیق شروع کی اور میں نے احادیث کا مطالعہ بھی کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرا تعلق بھی ایک علمی طبقے سے ہے، چونکہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن اسی سے متعلق ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے علماء جو درس نظامی پڑھتے ہیں ان میں بہت کم ایسی احادیث آتی ہے صحاح ستہ میں جو امام مہدی سے متعلق ہیں، اور ان میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، ہر عالم کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کی گہرائی میں جانا یہ ہر کوئی اس میں انٹرسٹ اور دلچسپی نہیں لیتا۔ تو میں بھی یہی سمجھ رہا تھا جو میں نے
بڑوں سے یہ باتیں سنی تھی کہ امام مہدی کا ظہور پاکستان سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ عرب ممالک سے ان کا ظہور ہوگا اور مکہ میں ان کا ظہور ہو سکتا ہے، اور ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ تو جب میں نے احادیث کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے ایک نیا پہلو سامنے آیا کہ ایسا نہیں ہے جس طرح ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کچھ اس طرح ہوگا۔ تو جس تصور کے ساتھ امام مہدی کو پیش کیا گیا تھا، جب احادیث کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اور بہت سے محققین نے جو پہلے سے باتیں بتائی ہیں وہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ بعد میں رونما ہونے والا ہوتا ہے تو اسی سے متعلق صحیح معلومات کے ساتھ غلط بھی خلط کیا جاتا ہے۔ تو امام مہدی سے متعلق جو بھی باتیں ہیں ان میں کافی ساری باتیں ہیں جو کہ وہ غلط ہے، اور مطلب یہ ہے کہ غلط تصور عوام اور خواص میں پایا جاتا ہے اسی سے متعلق، امام مہدی سے متعلق۔ تو جب میں نے احادیث کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جو بھی نشانیاں احادیث کے اندر بتلائی گئی ہے ہمیں، تو وہ نشانیاں محمد قاسم بن عبد الکریم میں بالکل پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد خیر میں نے کافی تحقیق کی اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ میں فوراً یقین کرنے لگا۔ میں نے ان کے خواب پڑھے، جو اویس نصیر بھائی کی ایک ویڈیو دیکھی تو انہوں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا تھا کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کی، تو جب میں نے وہاں جا کے کتاب ڈاؤن لوڈ کی اور پھر خواب پڑھنے لگا تو مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ یہ خواب تو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محمد قاسم اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہی شخص امام مہدی ہے، اور اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو خیر محمد قاسم جہاں تک میں جانتا ہوں، محمد قاسم کو ابتدا میں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا، اور محمد قاسم سے بڑھ کر اور بھی علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، جب ان کو احادیث کا پتہ ہے اور علم دین رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو انہوں نے ایسے خواب کبھی نہیں دیکھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس طرح کے خواب بناتے اگر یہ جھوٹ ہوتا، اور پھر ایک عام سا شخص جس کو نہ حدیث کا پتہ ہو، نہ علم دین کا پتہ ہو، نہ علم دنیا کا پتہ ہو، تو وہ کیسے خواب بنائے گا؟ اسی طرح یہ شیطان کی طرف سے بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا خواب میں آ کر کے آپ شرک سے بچے، آپ یہ کرے، آپ یہ نہ کرے، تو اچھی باتیں کرائے اور بری باتوں سے منع کرے، یہ کبھی شیطان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور تو اس کے بعد میں نے تحقیق شروع کی، مجھے پتہ چلا کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ اس میں دجال، غزوہ ہند، یاجوج ماجوج سے متعلق اور آخر الزمان سے بہت سارے ڈریم جو محمد قاسم نے دیکھے، تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ محمد قاسم کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے خواب اپنی طرف سے بنائے یا شیطان آ کر اسی طرح کے خواب آدمی کو دکھائے۔ تو ابھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہے، اور جو خواب انہوں نے دیکھے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس بارے میں نے صرف اپنے علم پر بھروسہ نہیں کیا کہ میں نے احادیث کا مطالعہ کیا اور بس میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہی شخص امام مہدی ہے، بلکہ میں نے پورے 1 مہینے تک استخارہ کرتا رہا۔ تقریباً مجھے بہت سارے ڈریم آئے اس کے اندر۔ پہلی دفعہ جب میں نے استخارہ کیا تو مجھے اسی رات خواب آیا کہ محمد قاسم سے متعلق۔ اس کے بعد میں نے مسلسل خواب دیکھے ہیں، جو کہ کبھی انشاءاللہ موقع مل جائے تو میں وہی خواب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن فی الحال کے لیے میں صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد قاسم کے جو پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر آدمی ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر پھر بھی محمد قاسم کا پیغام نہ سنے اور اس میں غور و فکر نہ کرے تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ جو محمد قاسم کا پیغام ہے تو وہ یہ ہے کہ شرک سے بچے، اور شرک تو ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بت توڑے تھے، تو جو مشن پیغمبر کے تھے
یعنی انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کا جو مشن تھا وہی مشن محمد قاسم کا بھی ہے، تو ان مشن میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر یہ کوئی فتنہ ہوتا تو فتنہ اگر ہم تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں تو کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ آپ شرک نہ کریں، کیونکہ فتنے کا مقصد ہی تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیسے آپ کو شرک سے بچائے گا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک کی اقسام ہے۔ لیکن اتنی گہرائی میں آپ کو لے جا کے شرک سے بچانا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ محمد قاسم کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے منع ہو جائے، یعنی شرک سے بچے۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، اور خاص کر جو علماء طبقہ ہے، دین کے سمجھدار لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ علم دین رکھتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فوراً اس کو مسترد نہ کریں، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کریں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی جان پڑتال کرے، پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اگر پہلے سے ہی اگر سنتے ہی آپ اس کو مسترد کرے اور بعد میں آپ پشیمان ہو جائے، افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو عوام لوگ ہیں وہ تو خیر افراد ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کے پیچھے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ہر ایک عالم کو کئی لوگ اور جو ہے نا بہت سارے فالورز ہوتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ کہ ابھی اگر اس کو اگر محمد قاسم کے پیغام کو ابھی آپ مسترد کریں اور بعد میں یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہے کہ آپ ہی لوگ تھے جو ہمیں محمد قاسم سے منع کرتے، اور اب دیکھو جو محمد قاسم کہہ رہے تھے سب کچھ اسی کی طرف سب کچھ اسی طرح ہونا جا رہا ہے، یعنی جو کچھ محمد قاسم نے بتایا تھا ہمیں تو اسی کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے آپ خود بھی تحقیق کریں، اور اگر یہ حق ہے تو اس کی حمایت لازمی ہے، اور حق نہیں ہے تو آپ کوئی دلیل لے کر آئے کہ یہ حق نہیں ہے، اس میں یہ غلطی ہے، آپ ان کے جو خواب ہے اس کے اندر غلطی نکالے، تو آپ پھر اس کی تردید کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے علماء جو میں نے سنے ہیں اور جو میری نظر سے گزرے ہیں، تو وہ صرف ظاہری شکل کو دیکھ کر اس کی داڑھی پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ننگا سر ہے، منڈا داڑھی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے تو خواب پڑھے ہی نہیں ہے، تو جو خواب ہی نہیں پڑھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے ان کے خواب پڑھیں، ان کے خواب کے اندر اگر کوئی خلاف شریعت بات پائی جائے تو بے شک آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور بلا وجہ اس کو مسترد کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔